بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سمیرہ اپنی شادی کا قصہ سناتی ہے کہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک شور اٹھا، بارات آ گئی، ساتھ ہی ہوائی فائرنگ کی آوازیں بھی آنے لگی۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر میں صرف چند گھڑیوں کی مہمان تھی۔ اس کے بعد مجھے باقی کی ساری زندگی ایک انجان شخص کے ساتھ گزارنی تھی، جس سے آج میری شادی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے غیر معمولی قسم کا شور آنے لگا، جس میں مردوں کے تیز بولنے کی آوازیں اور کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں بھی شامل تھی۔ ساتھ ایسی آوازیں بھی آ رہی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ پھر اچانک سے آواز آئی کہ پولیس کو کال کرو۔ میرا دل ڈر کے رہ گیا تھا کہ پتہ نہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے جو ایسی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی بے چین ہو رہی تھی کہ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپی، باہر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ دلہے کے بھائی نے ہوائی فائرنگ کی، جو کہ ایک محلے کے لڑکے کو لگ گیا ہے۔ اس کی حالت بڑی ہی خراب ہو گئی ہے اور اس کو ہسپتال لے کے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور پریشانی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس آ گئی اور میرے ہونے والے شوہر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے تھانے میں لے گئے۔ جس گھر میں ابھی خوشیاں تھی اور شہنائی بج رہی تھی، وہاں ایک دم سوگ کا سما بن گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے ابو اور میرے تایا ابو میرے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹی، آج اگر تمہاری رخصتی نہ ہوئی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اور وہ کسی صورت بھی دلہے کو رہا کرنے پر راضی نہیں ہے۔ بس اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ تم خود ہمارے ساتھ تھانے جاؤ اور اپنے دلہے کی ضمانت کے لیے تھانے دار سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارا سرخ جوڑا دیکھ کر رحم کھا لے اور ان کو رہا کر دے۔ میں اسی وقت عروسی جوڑے میں ہی اپنے ابو کے ساتھ تھانے روانہ ہو گئی۔ میرے ابو باہر رک گئے اور میں اکیلی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے تھانے دار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک ہیبت ناک شکل والا انسان تھا۔ وہ میز پر ٹانگیں رکھے سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ کافی دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر کہنے لگا، اچھا تو سہاگ رات منانے کی بہت جلدی ہے تم کو۔ اس کی بات سن کر میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن خاموش رہی۔ وہ چالاک انسان ہماری مجبوری سمجھ چکا تھا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ لڑکی، ضمانت تو بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کو گولی لگی ہے اس کی حالت خطرے میں ہے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا میرے پاس آ کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ ایک شرط پر تمہارے دلہے کو چھوڑ دوں گا۔ اگر تمہیں آج ہی اپنا دلہا چاہیے تو اس سے پہلے تمہیں میری دلہن بننا پڑے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی اور مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے کسی بھی صورت اس کی آفر قبول نہیں تھی۔ میں چپ چاپ تھانے سے باہر نکل آئی۔ سامنے دیکھا تو میرا باپ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھی نہ گئی کہ آج وہ میری وجہ سے کتنا مجبور تھا۔ میں الٹے قدموں تھانے دار کے پاس واپس آ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ پہلے مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے دو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو آواز دی اور اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا جہاں میرا ہونے والا شوہر موجود تھا۔ وہ شیروانی پہنے، گلے میں مالا ڈالے، پریشان سا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا کہ مجھے معلوم تھا کہ میری ہونے والی دلہن ضرور مجھے بچانے آئے گی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ قدرت نے ہماری پہلی ملاقات کا انتظام کہاں کر رکھا تھا۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ تھانے دار آپ کی رہائی کے لیے
میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے پہلے کچھ دیر کے لیے اس کی بیوی بنوں، ورنہ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے جیل میں رہو گے۔ میری بات سن کر میرا ہونے والا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میری بات سن کر بھڑک اٹھے گا، تھانے دار کو گالیاں دے گا، اسے برا بھلا کہے گا کہ اس کی جرت بھی کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی۔ لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا جب اس نے التجائیہ انداز میں مجھ سے کہا کہ میری خاطر اس کی بات مان لو، ایک بار اس کی خواہش پوری کر دو، ہم ساری عمر جیل میں سڑنا نہیں چاہتے، تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری خاطر قربانی دے دو، آخر آگے چل کر بھی ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ میں نے اسی لمحے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ میں سست قدموں سے چلتی ہوئی تھانے سے باہر نکل آئی۔ مجھے دیکھ کر میرا باپ تیزی سے میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ بیٹی، کیا ہوا؟ ان کو ضمانت مل جائے گی؟ پھر میں نے کہا ابو، آپ نے مجھے آج ہی دلہن بنانا ہے۔ وہ سر ہلا کر کہنے لگے ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹی۔ میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر گھر چلے۔ میرے ابو نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور فکر مندی سے کہنے لگے دلہا تو ابھی تھانے میں ہے۔ بیٹی کہنے لگی نہیں ابو، دلہا تو گھر میں ہے۔ ابو نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی وہ کون ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا آپ کا بھتیجا ہے، تایا ابو کا بیٹا علی۔ یہ سن کر حیرت اور خوشی سے میرے باپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے تایا ابو اپنے بڑے بیٹے علی کا رشتہ میرے لیے مانگتے تھے اور میرے ابو کی بھی یہی مرضی تھی۔ وہ اس رشتے سے خوش تھے کہ چلو بیٹی بھائی کے گھر چلی جائے گی۔ علی خود بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا، لیکن میں صرف اس وجہ سے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ علی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اپنے باپ کا خاندانی کاروبار سنبھالتا تھا۔ چونکہ میں زیادہ خود پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے شوہر بھی زیادہ پڑھا لکھا چاہیے تھا۔ لیکن آج عین وقت پر قدرت نے مجھے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا۔ ایک ایسا انسان جو اپنی اور اپنے بھائی کی جان چھڑانے کے لیے اپنی دلہن کی عزت قربان کرنے پر تیار ہو گیا تھا، پتہ نہیں وہ کل میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ پھر اسی دن میں اپنے کزن علی کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی، جو کہ ہمارے گھر سے فقط ایک دیوار کے فاصلے پر تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔